چنانچہ جو ہے آج 1400 سال کا زمانہ ہو گیا، حضور کے جمال کو بیان کر رہے ہیں، کمال کو بیان کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں، وہ دنیا سے جاتے ہیں، پھر شاعر پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حسان، صحبان اور خدا جانے جو ہے قدسی، سعدی، رومی، جامی اور اسی طرح سے امیر مینائی، محسن کاکوروی اور خدا جانے کتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اور سب کے سب ان سے پوچھو زندگی بھر تم نے شعر کہا ہے، حضور کا کتنا جمال بیان کیا، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم پرسنٹ نہیں بھی بتا سکتے کہ کتنا بیان کیا ہے ہم نے، اس کا فیصد بھی نہیں بیان کر سکتے۔ دوستو وہ جمال ایسا جمال ہے، وہ کمال ایسا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے چہرے کو خالق نے بنا کے قلم توڑ دیا ہے، تیرے چہرے کو بنا کر قلم توڑ دیا ہے۔ چنانچہ ایک زمانے میں یہ بحث چلی تھی کہ حضور کا نظیر پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ حضور کا نظیر بنا سکتا ہے کہ نہیں، تو کچھ بیوقوف لوگ کہتے تھے نہیں بنا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بنا سکتا ہے لیکن بنائے گا نہیں، بنا سکتا ہے لیکن بنائے گا نہیں۔ کیوں بنائے گا؟ تو محبوب کی یکتائی ختم ہو جائے گی، محبوب کی شان جلوہ نمائی ختم ہو جائے گی، محبوب کی محبوبیت پر داغ آ جائے گا۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب کی محبوبیت، محبوب کی حسن و جمال کی شان یکتائی کو بنانے، باقی رکھنے اور بحال رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بنانے پر قادر ہے بھی، لیکن بنائے گا نہیں۔ ایک زمانے میں لطیفہ ہوا، جو بدعتی لوگ تھے اس زمانے میں، جو ہے شاہ عبدالعزیز اور مولانا جو شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسحاق وغیرہ کے زمانے میں، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے حضور کا مثل بنانے پر، اللہ قادر ہی نہیں ہے۔ نہیں، حضور کی محبت میں اللہ کو بے داغدار کر دیا۔ حضور کی جیسا کسی شاعر نے کہا تھا نا، دامن میں خدائی کے وحدت کے سوا کیا ہے، دامن میں خدائی کے وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ لیکن یاد رکھنا، میں آپ سے بتاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی لیا ہے اللہ سے لیا، اپنا حسن و جمال بھی خود ان کے اختیار میں نہیں ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ دوستو اللہ اللہ ہی ہے اور رسول اللہ ہی ہے، دونوں کی شانیں ایک نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں یہ سنا رہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے مولانا شبلی نعمانی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ حضور کی سیرت قرآن سے مرتب کروں، حدیث بھی نہ ذکر کروں، قرآن سے مرتب کروں۔ لیکن یہ منکرین حدیث کہیں خوش نہ ہونے لگے، یہ منکرین حدیث کی صرف قرآن، اس لیے کہ حضور کی سیرت قرآن سے مرتب کروں گا، تو دوستو وہ حدیث ہی تو ہوگی حضور کی سیرت، حضور کی سیرت تو حدیث قرآن سے مرتب ہوگی، حدیث قرآن سے نکلے گی، حدیث قرآن کے علاوہ کہیں اور سے نہیں نکلے گی۔ دوستو صحیح بھی ہے، اللہ نے خود فرما دیا ہے میرے محبوب کا کلام جس کو حدیث کہتے ہیں وہ میرے ہی کلام سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو حدیثیں ہیں سب میری وحی ہیں، اگر تم ان حدیثوں کو نہیں مانو گے تو میری وحی کو نہیں مانو گے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ کہانپور کے منکرین حدیث بڑے ٹھس ہیں، بڑے ٹھس ہیں، اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں متاثر نہیں ہوتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جلسے میں کہا تھا کہ منکرین حدیث اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرما دے، اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرما دے۔ میری بات کے اشاروں سے سمجھو، اس لیے کہ اگر حدیث نہیں مانیں گے تو قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ تو رسول نے ہمیں بخاری دیا ہے، رسول نے مسلم دیا ہے، رسول نے ترمذی دیا ہے، رسول نے لاکھ حدیثوں کا مجموعہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے لے لو لے لو لے لو، اور کانپور کے منکرین حدیث کہتے مت لو مت لو مت لو مت لو مت لو مت لو، اور اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی حدیث لو لو لو۔ تو اب دوستو تم اللہ کی مانو گے یا منکرین حدیث کی مانو گے؟ صاف صاف بتاؤ، تم اللہ کی مانیں گے۔ اللہ نے صاف صاف فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو چھوڑ دیں اور جو جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ جانتے ہیں
حضور نے حدیثوں کو لینے کا حکم دیا ہے تو ہم اسے لیں گے، اور حدیثوں کو چھوڑنے سے منع کیا ہے، منکرین حدیث بننے سے منع کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ کبھی بھی جیتے جی منکرین حدیث کی صف میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور دوستو یاد رکھو، جب تک وہ منکرین حق کی صف میں ہیں تب تک وہ مثبتین حق میں داخل نہیں ہو سکتے، تب تک اسلام کے دامن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے اس تقریر میں کہا تھا کہ یہ چاہ خانوں پہ بیٹھے میری تقریر سننے میں بہت پریشان ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضور کی باتوں کو مانیں، جس طرح سے کلمہ میں اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے رسول کو بھی ماننا، اور اللہ کے ماننے کا مطلب اللہ کی ساری باتوں کو مانا جائے، تو رسول کے ماننے کا مطلب ہے کہ رسول کی ساری باتوں کو مانا جائے۔ دوستو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک زمانے میں ملحد ہو گئے تھے، معاف کیجیے گا، ایک زمانے میں ملحد ہو گئے تھے، انگریزی پڑھی تھی زیادہ، تو انگریز اور مستشرقین کی کتابیں بعض لوگوں نے اس میں حضور کا فوٹو بھی دیا ہے، اور آج جو ڈنمارک وغیرہ میں حضور کی جو تصویریں وہ پہلے سے اس نے حضور کی تصویر اس طرح سے دی ہے کہ تلوار ہاتھ میں لی ہو، خوخار لگ رہے ہیں، غلط تصویر اس نے دی ہے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کو رحمت سے بھر دینے والے ہیں، ساری انسانیت جو تڑپ رہی تھی، پریشان تھی، بیزار تھی، اور ہر طرح سے مصائب و آلام کا شکار تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دے دیا ہے۔ بہار آ گئی، بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آج دنیا میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو مسلمان دنیا میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا، دشمنوں سے بھی محبت کرتا، خود کھاتا ہے تو اپنے غیر مسلم پڑوسی کو بھی کھلاتا ہے، دوستو یہ مسلمانوں کے اندر یہ شان پیدا ہوئی ہے، یہ شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے، حضور کی برکت ہے۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ تو میں مولانا عبد الماجد دریابادی کی بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی کتابیں پڑھ کر وہ حضور سے بیزار ہو گئے، حضور سے بیزار ہو گئے، ملحد ہو گئے، اور جو ہے حضور کا انکار کر بیٹھے جیسے یہ منکرین حدیث کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں میں کبھی کبھی اکبر الہ آبادی کے پاس جایا کرتے تھے۔ اکبر الہ آبادی لسان العصر کہے جاتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے حکیم تھے۔ عبد الماجد سے کہا عبد الماجد ذرا کبھی قرآن بھی پڑھو، کہ لا حول ولا قوت، کیسی کتاب کا آپ نے نام لے لیا جس میں عاد و سمود کے قصے بیان کیے گئے ہیں، وہ کتاب پڑھوں گا۔ مولانا عبد الماجد اکبر الہ آبادی نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ آپ اس کو زبان کی حیثیت سے پڑھو، اس کی زبان دیکھو، فصاحت و بلاغت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زبان کی حیثیت سے پڑھتا ہوں۔ اب اس طرح سے آرام کرسی پر، جو کرسی لیٹنے والی سے بیٹھ کر ناول کی طرح قرآن لے کر اس طرح سے پڑھنے لگے۔ جب پڑھا تو تعبیریں بڑی اچھی لگیں، اس کے کنایے، استعارات، فصاحت و بلاغت، پھر کرسی پر اچھی طرح بیٹھ گئے۔ اب جب اچھی طرح ادب سے اور معنی کھلنے لگے۔ اب اکبر الہ آبادی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ صاحب قرآن تو بڑی اچھی کتاب ہے، تو انہوں نے کہا ذرا وضو سے اگر پڑھو گے، احترام سے پڑھو گے تو اور اچھی لگے گی۔ چنانچہ وضو کے ساتھ ادب و احترام سے پڑھنے لگے تو بالکل قرآن دل میں اترنے لگا۔ اب کچھ اشکالات بھی ہوئے تو اکبر صاحب کے پاس گئے تو اکبر نے کہا ان اشکالات کا جواب نہ کہیں سے مل سکتا، اگر ملے گا تو تھانہ بھون سے ملے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس جاؤ، بڑے عالم ہیں، وہ ان سارے اشکالات کا جواب دے دیں گے۔ عبد الماجد صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا، کچھ اشکالات ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں، آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں، آپ آنے کی اجازت دے دیجئے۔ مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آنے کی اجازت تو ہے لیکن بولنے کی اجازت نہیں، آنے کی اجازت تو ہے لیکن بولنے کی اجازت نہیں۔ تو عبد الماجد صاحب نے کہا مجھے تو بولنا ہی اپنے اشکال، لیکن چلو جب کم سے کم جانے کی اجازت دی، چل کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں مجلس میں بیٹھا، ایک ہی مجلس میں میرے جتنے اشکالات سال کے تھے سب کا جواب حضرت نے دے دیا، ساری تصویر۔ اس کو دل روشن کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل روشن ہے، دل روشن مثال دیوبند ہے، دل روشن مثال دیوبند، اور میں اور نہیں آگے کہوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اور علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ اس کو جان لو۔ بہرحال دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان، اس کی بھی تعریف کیا ہے، اور ندوہ ہے زبان ہوش بند، تینوں اداروں کی تعریف کیا۔ حالانکہ اکبر صاحب دیوبند کبھی نہیں گئے،
لیکن بہرحال دل تو دیوبند کی طرف لگا ہوا تھا. کہتے ہیں ہے دلے روشن مثال دیوبند اور ندوا ہے زبانیں ہوش مند, اور علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو, ایک معزز پیٹ اس کو جان لو. پھر آخر میں کہتے ہیں پیٹ ہے سب پر مقدم اے عزیز, پیٹ ہے سب پر مقدم اے عزیز. لیکن دیکھیے پھر بات کو پلٹتے ہیں, گرچہ فکر آخرت ہے اصل چیز, گرچہ فکر آخرت ہے اصل چیز. بہرحال جو ہے حضرت تھانوی کے یہاں گئے, ایک ہی مجلس میں حضرت تھانوی نے جواب دی. جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حضرت تھانوی کے یہاں آنے جانے لگے. حضرت تھانوی کی سوانے پر سب سے اچھی کتاب حقیل امت مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا. میں پورے واقعے کو انہوں نے ایک شعر میں, اپنی پوری زندگی کو ایک شعر میں سمیٹ دیا. حضور کی طرف شان میں, حضور کی شان میں, حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں ایک عمر کی گمراہی, ایک عمر کی گمراہی, ایک عمر کی سرتابی, میں گمراہ رہا اور آپ سے برگشتہ رہا. ایک عمر کی گمراہی, ایک عمر کی سرتابی, جز تیری غلامی کے آخر نہ مفر پایا. آخر کار آپ کا غلام ہی بننا پڑا. تو دوستو یہ شان ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو میں تو عرض یہی کرتا ہوں, جو حضور کو گالی دیتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ ان کو بھی حضور کے غلاموں میں شامل فرما دے, حضور کے دیوانوں میں شامل فرما دے, حضور کے عاشقوں میں شامل فرما دے. ابھی ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک بچہ پڑھنے آیا ہے, اس کے باپ نو مسلم ہیں اور انہوں نے اپنے بچے کو دیوبند پڑھنے کے لیے بھیجا. بچہ کہنے لگا میں اتنی دور کبھی نہیں گیا ہوں, میں دیوبند نہیں جاؤں گا, میں دیوبند نہیں جاؤں گا. تو باپ کہتا ہے, بوڑھا باپ, کہ میں نے جب حضور کے لیے, دین کے لیے, اسلام کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے تو بیٹے کو چھوڑنا کیا چیز ہے میرے لیے. تو دوستو جب حضور کی محبت آ جاتی ہے تو ماں باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محبت کے سامنے مات پڑ جاتی ہیں. دوستو بہرحال میں نے مولانا عبداللہ صاحب سے کہا تھا, ماشاءاللہ آج ان کے والد اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, یہ انہی کا لگایا ہوا باغ ہے. ہر نامساعد حالات میں, بہت مخالف حالات میں, طوفان حوادث میں اسلام کا جھنڈا, شریعت کا جھنڈا, مسلط حق کا جھنڈا لہراتے رہے, لہراتے رہے. اور دوستو لہراتے لہراتے چلے گئے, لیکن جھنڈے کو باپ بیٹے نے اٹھا لیا. الحمدللہ اس جھنڈے کو بیٹے نے اٹھا لیا, اور انشاءاللہ وہ جھنڈا بیٹے کے ہاتھ سے انشاءاللہ لہراتا ہی رہے گا, لہراتا ہی رہے گا, اور اس جھنڈے کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا. آج کانپور میں حق کی آواز بلند کرنے والی مولانا اسامہ کی آواز تھی, الحمدللہ وہی آواز ان کے بیٹے کے اندر منتقل ہو گئی, ان کے احباب کے اندر منتقل ہو گئی. اللہ قبول فرمائے, سرپرستی فرمائے, حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نصرت خاصہ سے سرفراز فرمائے. آج یہ شاندار جلسہ اور آپ کی محویت اللہ تعالیٰ مولانا اسامہ کی روح کو بتلا دے گا انشاءاللہ. یہاں ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے یہاں تو فون سے معلوم کرتے تھے, اب انشاءاللہ فون کی ضرورت نہیں ہے, رحمت کے فرشتے بتا دیں گے کہ آپ کا کاشانہ, آپ کا لگایا ہوا وہ باغ, آپ کا سینچا ہوا وہ گلستان اب بھی لہرا رہا ہے, اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے. دوستو اس کا ثواب ان کی روح کو ملے گا. میں نے پورے ملک میں کسی کو نہیں دیکھا کہ فرقہ باطلہ کے اس کے سلسلے میں اتنا پریشان ہو, اتنی کڑھن ہو, اتنا درد و کسک ہو, بےتاب ہو جاتے تھے, وسائل نہیں ہوتے تھے, لیکن بڑے بڑے پروگرام کر لیتے تھے, اور اس پروگرام کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ فرقہ باطلہ الٹ پلٹ جاتے تھے. جہاں ان کا سر ہے وہاں پیر ہو جاتا تھا ان کا, سمجھا, اور جہاں پیر وہاں سر ہو جاتا تھا, الٹ پلٹ جاتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اور وہی سلسلہ خیر کا جاری ہے. بہت دیر تک جی چاہا تھا بیان کرنے کا, لیکن جو ہے شعراء جو ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں, اور انہیں اچھے اچھے کلام کو پیش کرنا ہے. اس لیے شفیق جونپوری کے ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شفیق جونپوری بڑے اچھے شاعر ہیں, جن کا ایک شعر ہے, گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی, گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی, نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی, لیکن ہوا ہمیشہ کے لیے ناسازگار نہیں ہے, بہت جلد ہوا بدل جائے گی انشاءاللہ. نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی. آگے کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی,
وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے نبی کے قریب جانا ہے. حالات خود بدل جائیں گے انشاءاللہ, سارے حالات خود بدل جائیں گے انشاءاللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مومن مایوس نہیں ہوتا, مایوس وہ ہو جس کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن نہیں ہے. اور دوستو, جس کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن ہے وہ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا. چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد, چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد. اگر محمد کا ہاتھ سے دامن نہیں چھوٹا تو وہ دامن جس کے ہاتھ میں رہے گا, جس طرح سے وہ دامن محفوظ ہے اسی طرح سے وہ ہاتھ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ. شفیق جونپوری کا جو شعر سنا رہا تھا وہ یہ تھا, میدان محشر میں شفیق جونپوری کی تمنا ہے کہ حضور کا پیر چوم لوں. اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. وہ محو خواب ہوں گے, شعر دیکھیے گا, وہ محو خواب ہوں گے سامنے پردہ پڑا ہوگا. وہ محو خواب ہوں گے سامنے پردہ پڑا ہوگا. کوئی دیوانہ پابوسی کا موقع ڈھونڈتا ہوگا. انشاءاللہ ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میدان محشر میں حضور کے پیروں کو چومنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ.